السلام علیکم۔ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے ایک بیان کے ایک حصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایک یوٹیوب کلپ سے لیا گیا ہے اور موضوع ہے تکبر، یعنی غرور، گھمنڈ۔ جی۔ تو ہم یہ جانیں گے کہ اس بیان کی روشنی میں تکبر سے کیوں منع کیا گیا ہے، آخر اس کی کیا سنگینی ہے۔ جی بالکل، یہ موضوع تو اسلامی اخلاقیات میں بہت ہی مرکزی ہے۔ عاجزی، انکساری، ان پر بہت زور دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو تکبر کے پیچھے جو گہرا مطلب ہے نا، اسے کھولتا ہے۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بیان میں سب سے پہلے تو قرآن کی ایک واضح ہدایت کا ذکر ہے، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ جی ہاں، یہ تو حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی ہے نا؟ بالکل، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی۔ تو یہ صرف چال ڈھال کی بات تو نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے؟ نہیں، یہ صرف چلنے کا انداز نہیں، بالکل یہ ایک رویہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بڑھ سمجھے۔ صحیح۔ اور اسی رویے کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے بیان میں ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے۔ اچھا، کون سی حدیث؟ وہ مشہور حدیث من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر اچھا، ہاں، لا يدخل الجنۃ۔ جی، یعنی جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی؟ جی ہاں، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو بہت ہی سخت وعید ہے، یعنی تکبر کو تو بالکل معمولی نہیں سمجھا جا سکتا۔ بالکل نہیں۔ لیکن بیان اس کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ آخر یہ اتنا سنگین معاملہ کیوں ہے؟ یہاں سے بات ایک بالکل مختلف زاویے پر جاتی ہے، اور یہی اس بیان کا اصل نقطہ ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد وضاحت کرتے ہیں کہ تکبر جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت؟ جی، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام المتکبر ہے۔ اچھا، یعنی بڑائی، کبریائی، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے۔ اچھا، یعنی المتکبر، تو تکبر انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، بہت اہم۔ تو کیا پھر انسان کا تکبر کرنا وہ اللہ کی صفت میں مداخلت سمجھا جائے گا؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ بیان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان نقل کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی یا تکبر وہ میری چادر ہے یا میری ردا ہے۔ چادر؟ ردا؟ اچھا، جی، یعنی یہ وہ چیز ہے جو خاص میرے لیے ہے۔ اب اس چادر یا ردا کے تصور کو سمجھانے کے لیے بیان میں ایک ثقافتی مثال دی گئی ہے۔ اچھا، کون سی مثال؟ یہ دلچسپ لگ رہا ہے۔ بیان میں ذکر ہے کہ کچھ ثقافتوں میں، جیسے شاید عرب یا پشتون معاشروں میں، کسی معزز شخص کے کندھے سے اس کی چادر کھینچ لینا، ہاں، اسے اتار دینا، یہ بہت بڑی توہین سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، یہ تو عزت پر حملہ ہوا۔ جی، براہ راست حملہ۔ تو ڈاکٹر صاحب اس مثال کو اللہ کے فرمان سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کی وہ خاص چادر، اس کی ہردا کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت ہی سنگین تصویر کشی ہے۔ جی ہاں، بیان کا مرکزی خیال یہی ہے کہ انسان کا تکبر کرنا وہ صرف ایک اخلاقی برائی نہیں ہے۔ صرف اخلاقی برائی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس صفت پر، اس کی رضا پر ہاتھ ڈالنے جیسا ہے۔ گویا انسان یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ جو بڑائی صرف اللہ کا حق ہے، میں بھی اس میں حصہ دار ہوں۔ عجب۔ اسی لیے بیان میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اسے سزا دوں گا۔ تو یہ تمثیل جو ہے، یہ تکبر کی سنگینی کو بہت شدت سے واضح کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبر کی جو ممانعت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے، یہ صرف سماجی رویے کا مسئلہ نہیں رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو انسان اور اللہ کے تعلق کا ایک بنیادی سوال بن گیا۔ یعنی خود کو اپنی حیثیت میں پہچاننا اور اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا۔ بالکل۔ یہ بیان ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ عاجزی صرف ایک اچھی عادت نہیں، بلکہ یہ حقیقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا۔ جی، اور حقیقت یہ ہے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان کا اپنی حدود کو پہچاننا اور خالق کی عظمت کے سامنے سر جھکانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو اگر ہم اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ڈاکٹر اسرار احمد کے اس بیان کی روشنی میں تکبر اس لیے شدید منع ہے کیونکہ یہ صرف ایک منفی انسانی رویہ نہیں، جی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت، اس کی رضا میں حصہ داری کا دعویٰ کرنے کے مترادف ہے، جو کہ ایک
انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس سوچ پر مجبور کرتا ہے کہ جب تکبر کو اللہ کی چادر چھیننے جیسا عمل قرار دیا گیا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا ایمان اور جنت میں داخلے کے بھی منافی ہے، جی ہاں، تو پھر خالق کے ساتھ ہمارے تعلق میں حقیقی عاجزی اور اپنی اصل حیثیت کو پہچاننے کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، یہ نقطہ واقعی غور و فکر کے کئی دروازے کھولتا ہے۔